السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کی خدمت میں سورۃ الانفال کی تفصیل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ دوسرا حصہ سورۃ الانفال کا، پہلا حصہ اس سے پچھلے والی ویڈیو میں بتا چکی۔ انشاءاللہ تعالی اسی کے آگے ابھی کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال، اس سے پہلے سورۃ الانفال میں لاسٹ ٹائم میں جنگ بدر کا ذکر کیا گیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جنگ بدر میں رب تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا اپنا فضل فرمایا اور صحابہ کرام کی کس طرح مدد فرمائی۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانفال شان نزول ہے، آگے یہ خطاب مشرکین کو ہے جنہوں نے بدر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، اور ان میں سے ابو جہل نے اپنے حضور کی نسبت یہ دعا کی کہ یا رب، ہم میں جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مبتلا مصیبت کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کو چلتے وقت کعبہ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ یا رب، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا، اور جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی۔ یہ تمہارا مانگا ہوا فیصلہ ہے، اب آسمانی فیصلے سے بھی جو ان کا طلب کیا ہوا تھا۔ اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر کیا گیا۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ آگے ذکر ہے گناہوں کو ہونے سے روکو۔ کس طرح گناہوں کو ہونے سے ہمیں روکنا چاہیے، اس چیز کا ذکر ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا، تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی اپنے مقدور تک برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کو عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہیں عن المنکر ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک و فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، غور سے سماعت فرمائیں میرے اسلامی بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید کو تفصیل اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ یہاں کھلے الفاظوں میں فرما رہا ہے کہ اگر میرے بندوں کے بیچ میں گناہ جب حد سے زیادہ بڑھ جائیں، یا کوئی بندہ اگر گناہ میں مبتلا ہو اور اسی جگہ پہ میرا ایک نیک نمازی پرہیزگار بندہ، میرا بہت ہی عزیز بندہ، انہی کے بیچ میں رہنے والا، وہ اگر گناہوں سے نہ روکے تو رب تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تمام لوگوں کو
ایسے بڑے عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ جس میں وہ عام لوگ جو گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، بدکار تھے وہ بھی، اور جو نیکوکار، نمازی، پرہیزگار، اللہ کے احکاموں کو پامال نہیں بلکہ اللہ کے احکاموں کو ادا کرنے والے تمام لوگ اس عذاب میں شامل ہو جائیں گے اور تمام اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے مولا کریم کہ اگر ہم کہیں اگر گناہ ہوتا دیکھیں کہ کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو اسے روکیں، اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر زبان سے کر سکتے ہو تو زبان سے کرو، اگر ہاتھ پیر سے کر سکتے ہو، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور اس کی جگہ ہے تو ہاتھ پیر سے کرو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کرو کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے لوگوں کو ہدایت دے باز آنے کی۔ اللہ نے ہر طرح سے ہمیں آسانی عطا کی ہے کہ آپ جس طرح ممکن ہو اس طرح گناہ کو روکنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج عام طور پہ عام ہو چکا ہے، لوگوں کا فیشن بن چکا ہے کہ غیر قوم کی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ شادی بیاہوں میں ناچ گانا، رنگ باجا، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، سنگیت کے پروگرام ہو رہے، کہاں لکھا ہے ہماری حدیثوں میں؟ کہاں ہے؟ ہم کب ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پچھلا کیا، جو اگلا کرنے والے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں معاف فرمائے۔ جانے انجانے میں اللہ ہم سے جو بھی خطائیں اسے معاف فرمائے۔ سچی توبہ کر لیں، آج سے سچی توبہ کر لیں، اب سے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ ایسے گناہوں سے معاف فرمائے۔ ہمارے اسلام میں کہیں ناچ رنگ گانا باجا نہیں لکھا، کیوں کرتے ہیں؟ کیوں سنتی طریقے کو، ایک مبارک طریقہ جو رب تعالیٰ نے اتنا پیارا طریقہ نکاح کا بنایا ہے، میرے مولا نے اتنا پیارا رشتہ نکاح مبارک بنایا ہے، اس رشتے میں کیوں شیطان کو شامل کرتے ہیں؟ کیوں ناچ گانے باجے ڈی جے وغیرہ سے ہم اپنے آپ کو گناہوں میں عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ کے آس پاس میں، قریب میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اگر یہ تقریبوں میں تمام گناہ والے کام ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے لوگوں کو باز کریں، انہیں توبہ کی توفیق، توبہ کی نصیحت کریں اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی ہدایت کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے جو نہ کیا تو روز قیامت آپ کا گریبان پکڑا جائے گا اور اس رہتی دنیا میں آپ کو بھی ساتھ میں عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، کیونکہ رب کا فرمان ہے کہ اگر ہم نے گناہ کو ہوتا ہوا دیکھا اور اس سے لوگوں کو نہ روکا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بچائے ان تمام گناہوں سے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے نماز کی نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکام دیے، آپ نمازوں کو پڑھیں، نمازوں کو قائم کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے ٹالیں، خیرات کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کا حقوق سمجھیں۔ اگر دو بچھڑے ہوئے ہیں، دو ناراض ہیں تو ان کو ملائیں، ان کو ملانے کی کوشش کریں۔ اگر دو گھر میں جھگڑے ہیں تو انہیں ایک کر دیں، ساس بہو میں جھگڑے ہیں تو انہیں ایک کر دیں، اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں تو انہیں ایک کر دیں، اگر بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں تو انہیں ایک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا آپ کو ثواب بھی عطا کرے گا، اور اگر آپ کے ذریعے کوئی اور سیکھ رہا ہے اور گناہوں سے سچی توبہ کر رہا ہے تو اللہ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے احکام پہ پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے جن کاموں کو، اس کام کو پوری طرح انجام دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ سورہ انفال میں آگے ذکر ہوتا ہے شان نزول۔ یہ آیت نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سن کر کہا تھا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی ہی کتاب کہہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقولہ نقل کیا کہ اس میں ان کی کمال بے شرمی، بے حیائی ہے۔ قرآن پاک کی تحدودی فرمانے اور فصحائے عرب کو قرآن کریم کے مثل ایک صورت بنا لانے کی دعوتیں دینے اور ان سب کے عاجز و ماندہ رہ جانے کے بعد یہ کلمہ کہنا اور ایسا دعائے باطل کرنا نہایت ذلیل حرکت ہے۔ اللہ اکبر۔
کفار اور ان میں یہ کہنے والا یا نضر بن حارث تھا یا ابو جہل، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابو جہل اور نضر بن حارث یہ دونوں کہنے والے تھے کہ ہم قرآن مجید کی نقل بنا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئے ہو، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں سے اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا۔ سبحان اللہ تعالیٰ! یعنی کسی بھی قوم کے بیچ میں جب بھی اس قوم کا نبی رہا اس پر کوئی عذاب رب تعالیٰ نے نہیں بھیجا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ ایک جماعت مفسرین کا قول ہے یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، یعنی جب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے تو وہ وما کان اللہ معذبہم نازل ہوا، جس میں بتایا گیا جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ! یعنی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک اگر روح زمین پر ایک بندہ بھی استغفار کہنے والا نہ ہوگا تب تک قیامت نہ آئے گی، یعنی جب تمام استغفار کہنے والے ختم ہو جائیں گے اس وقت قیامت آئے گی، اس وقت عذاب نازل ہوگا۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا اذن دیا اور یہ عذاب موعود آ گیا، یعنی جب مکہ مکرمہ سے جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں پر کچھ استغفار کرنے والے رکے ہوئے تھے، تب تک رب تعالیٰ نے وہاں پر عذاب نازل نہیں کیا، لیکن جب وہ استغفار کرنے والے بھی وہاں سے ہجرت فرما گئے تو اس وقت رب تعالیٰ نے وہاں پر عذاب موعود کر دیا، جس کی نسبت اس آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ محمد بن اسحاق نے کہا کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بھی کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً نقل کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں، آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگر یہ تیری طرف سے ہے حق ہے تو ہم پر نازل کر، اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ کس قدر معاذ اقوال ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار عذاب سے ان میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانتیں اتاری، ایک میرا ان میں تشریف فرما ہونا اور ایک ان کا استغفار کرنا۔ سبحان اللہ تعالیٰ! یعنی رب تعالیٰ یہاں پہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 امانتیں اتاری، ایک تو یہ میرا ہم کو یہ شرف دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بن کر ہمارے بیچ آئے، اور دوسرا یہ شرف اللہ نے دیا کہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا کی۔ سبحان اللہ تعالیٰ! رب تعالیٰ نے ہمیں استغفار کی توفیق عطا کی، ہم توبہ استغفار کر کے رب کو راضی کر سکتے ہیں، رب کو منا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ! آگے ذکر ہے یہ آیت کفار میں سے ان 12 قریشیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے لشکر کفار کا کھانا اپنے ذمے لیا تھا اور ہر ایک ان میں سے لشکر کو کھانا دیتا تھا۔ ہر روز 10 اونٹ کے مال بھی گیا اور کام بھی نہ بنا، یعنی گروہ کفار کو گروہ مومنین سے ممتاز کر دے کہ دنیا میں آخرت کے ٹوٹے میں رہیں اور اپنے مال خرچ کر کے عذاب آخرت مول لیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ! اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفار سے باز آئے اور اسلام لائے تو اس کا پہلا کفر اور معاصی معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ! یعنی جب ہم کفار توبہ کر کے آتے ہیں اور جو پہلا گناہ کرتے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ مسئلہ غنیمت کا 5واں حصہ پھر 5 حصوں پر تقسیم ہوگا۔ سبحان اللہ تعالیٰ! یعنی یہاں پہ ذکر ہے کہ جو جنگ کے بعد جو کافر مومن بن جاتے ہیں اور مومن ہونے کے بعد جو پہلا گناہ وہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ! آگے ذکر ہے شان نزول۔
یہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اطراعتیں اور تکبر کرتے آئے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا رب یہ قریش آ گئے، تکبر و غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا واپس جاؤ۔ اور اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہے واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 روز قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو جام شراب کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، اور کنیزوں کی ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم فرماتا ہے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر و ریا اور غرور و تکبر کا انجام خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اطاعت خدا رسول چاہیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں پہ ذکر ہے، آپ غور کریں میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ابو جہل نے غرور کیا تھا کہ میں جنگ میں جیت جاؤں گا اور جانے کے بعد میں اس طریقے سے عیاشی کروں گا، اس طریقے سے شراب نوشی کروں گا، اس طرح عیاش بنوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے اس مقصد کو ختم کیا اور اسے سزاوار بہت ہی بری موت نصیب ہوئی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے غرور کو ختم کرو، کیونکہ رب کے سوا اور کوئی غرور کے لائق نہیں۔ وہی ذات ہے جو غرور کے لائق ہے، وہی ذات ہے جو مرتبے کے لائق ہے، وہی ذات ہے جو مدد کے لائق ہے۔ بنا اس کی مدد کے ہم تو ذرے کے برابر بھی نہیں کہ ہم ہوا کے ساتھ بھی کہیں اڑ کے جا سکیں۔ میرا رب جب تک حکم نہ کرے ایک ذرہ اپنی جگہ نہیں بدل سکتا۔ تو کس بات کا غرور کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس شہرت ہے، تو کیا میرے رب کی دی ہوئی دولت ہے؟ آج اس نے ہم پر اپنا فضل کیا، اپنی رحمت کی، اپنی نظر رحم، اپنی نظر کرم کی، تو آج رب نے مجھے مالا مال کر دیا، علم سے مالا مال کر دیا، مال سے مالا مال کر دیا، اولاد سے مالا مال کر دیا۔ شاید میرے اس گھمنڈ اور تکبر کے چلتے رب تعالیٰ مجھ سے ایک ایک چیز چھین لے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں کس ذات کی رہ جاؤں گی؟ میں کس کام کی رہ جاؤں گی؟ یہ نفس میں اپنے اندر ڈالیں کہ میرے رب کی رحمت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، اس کے دیے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، اس کے کرم کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ رب تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، برکت نازل فرماتا ہے۔ اتنے گناہ، اتنے خطا کرنے کے بعد، اس کی نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی مولا کریم ہمیں تینوں وقت کھانا عطا کر رہا ہے، ہمیں مال و دولت سے نواز رہا ہے، شوہروں کو روزی عطا کر رہا ہے، اولادوں سے ہماری گودیں بھری ہیں، اللہ صحت یابی عطا کر رہا ہے، اللہ تندرستی عطا کر رہا ہے۔ کیا یہ فضل کم ہے اس کا؟ لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں، کس کی دی ہوئی ہیں؟ اس رب کی تو دی ہوئی ہیں، پاک پروردگار کی دی ہوئی ہیں۔ وہ چاہے تو پل بھر میں چھین لے۔ جب جو چیز ہماری ہے ہی نہیں، اس بات کا گھمنڈ کر کے کیا فائدہ؟ صحت ہماری نہیں دی ہوئی، مال و دولت ہمارا خود کا ذاتی نہیں، عزت ہماری ذاتی نہیں، علم ہمارا ذاتی نہیں، اولاد ہماری ذاتی نہیں، بلکہ یہ جو جان جسم میں چل رہی ہے، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، یہ خود ہماری نہیں۔ یہ تمام چیزیں اس ساری کائنات کو چلانے والے کی ہیں، وہ مالک و مختار کی ہیں، اس رب کائنات کی ہیں۔ تو جس نے دیا وہ غرور کے لائق ہے، جس نے لیا وہ غرور کے لائق نہیں۔ تو کس بات کا ہمیں غرور ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے تاکہ رب تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ذکر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی مخالفت میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کی تعریفیں کی اور انہیں خبیث
اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی۔ اور جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلے اپنی بکر کے درمیان عداوت ہے۔ ممکن تھا کہ وہ یہ خیال کر کے واپسی کا قصد کرتے، یہ شیطان کو منظور نہ تھا، اس لیے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ سراقہ بن مالک بن جشم بن بنی کنانہ کے سردار کی صورت میں نمودار ہوا اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے عاملہ اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے دونوں لشکر صف آرا ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت خاک مشرکین کے منہ پر ماری اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، اور حضرت جبرائیل ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، وہ ہاتھ چھڑا کر ماں اپنے گروا کے بھاگا۔ حارث پکارتا رہ گیا، سراقہ سراقہ تم تو ہمارے ضامن ہوئے تھے، کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس آیت میں اس واقعے کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امن کی جو ذمہ داری لی تھی اس سے سبق دوش ہوتا ہوں۔ اور اس پر حارث بن ہشام نے کہا کہ ہم تیرے بھروسے پر آئے تھے، تو اس حالت میں ہے، تو اس حالت میں ہمیں رسوا کرے گا۔ کہنے لگا یعنی لشکر ملائکہ، کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دیں۔ جب کفار کو ہزیمت ہوئی، وہ شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ ہماری شکست و ہزیمت کا باعث سراقہ ہوا۔ سراقہ کو یہ خبر پہنچی تو اسے حیرت ہوئی اور اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی ہزیمت ہو گئی۔ جب میں نے سنا ہے تو قریش نے کہا کہ تو فلاں فلاں روز ہمارے پاس آیا تھا، اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ اسلام تو پڑھ لیا تھا مگر ابھی تک انہیں دلوں میں شک و تردہ باقی تھا۔ جب کفار قریش سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نکلے، یہ بھی ان کے ساتھ بدر میں پہنچے۔ وہاں جا کر مسلمانوں کو قلیل دیکھا تو شک اور بڑھا اور مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ باوجود اپنی ایسی قلیل تعداد کے ایسے لشکر گرا کے مقابل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنا کام اس کے سپرد کر دیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کس طرح شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، کیسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جنگ کے موقع پر بھی سراقہ کی بھیس میں شیطان مردود ان لوگوں کو بہکانے کے لیے، کافروں کو بہکانے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور چلو اور میرے ساتھ جنگ کرو، ہم انہیں شکست دے دیں گے، میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام وہاں نازل ہوتے ہیں اور وہاں پر آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں میں ریت لے کے کافر مشرکوں پر ڈالتے ہیں تو وہ اندھے ہو کے بھاگ دوڑ کرنے لگتے ہیں، اور جو سراقہ شیطان کی شکل میں تھا تو شیطان اس کا ہاتھ جھٹک کے اور اکیلے بھاگنے لگتا ہے۔ سب سراقہ سراقہ جب چلانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی جبرائیل امین اس کے پیچھے، شیطان مردود کے پیچھے دوڑ رہے تھے اسے پکڑنے کے لیے، لیکن وہ مردود بھاگتا چلا گیا۔ اور وہی شیطان مردود کے گندے وسوسے میں آ کے انہوں نے جنگ کی اور کس طرح ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے گندے وسوسوں سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ شان نزول۔ ان شر الدواب، اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قریظہ کی یہودیوں کے حق میں نازل ہوئیں جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد تھا کہ وہ آپ سے نہ لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے عہد توڑا اور مشرکین مکے نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو انہوں نے ہتھیاروں سے ان کی مدد کی، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا، پھر دوبارہ عہد کیا اور اس کو بھی توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب جانوروں سے بدتر بتایا کیونکہ کفار سب جانوروں سے بدتر ہیں، اور باوجود کفر کے عہد شکنی بھی ہوں تو وہ اور بھی خراب۔ خدا سے نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے اور نہ اس سے شرماتے ہیں، باوجود عہد شکنی یعنی نہ ماننے کے، اور ہر عاقل کے نزدیک شرمناک جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق ہدایت عطا کرے مولا، کہ اللہ تعالیٰ ہم شیطان مردود کے گندے وسوسے اور اس کی تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔
آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ شان نزول مسلم شریف وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لائے گئے۔ حضور نے ان کے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کے قوم و قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی، اور کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں، ان کی گردنیں اڑائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فدیہ سے غنی کیا ہے۔ علی مرتضیٰ کو عقیل پر اور حضرت حمزہ کو عباس پر اور مجھے میرے قرابنی پر مقرر کیجیے کہ ان کی گردنیں مار دیں۔ آخر کار فدیہ ہی لینے کی رائے اقرار پائی، اور جب فدیہ لیا گیا تو آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور تمہارے ہی حق میں اے مہاجرین انصار، مہاجرین کئی طبقے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کی، انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں۔ کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے جشع کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف، انہیں اصحاب الہجرین کہتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبہ کے بعد فتح مکہ سے قبل ہجرت کی، یہ اصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں۔ پہلی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر ہے اور اس آیت میں اصحاب ہجرت ثانیہ کا۔ اس آیت سے توارث بالہجرت منسوخ کیا گیا اور ذوی الارحام کی وراثت ثابت ہوئی، سبحان اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ سورۃ الانفال کی الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ الانفال کی تفصیل مکمل ہوتی ہے۔ ترجمہ اور تفصیل میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی پیش کی، جو قرآن مجید کی 8ویں سورہ ہے، اور اس سورت میں رب تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے کیا۔ کس طرح اس میں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیا اور تمام چیزوں کا ذکر کیا، میرے نبی کریم کی کس طرح مدد کی گئی، آپ کے علم غیب کا ذکر کیا، مولا کریم نے گناہوں سے روکا جائے، کس طرح گناہوں سے لوگوں کو روکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح گناہوں سے روکنے والوں کے ساتھ ہے، اور گناہوں سے نہیں روکنے والوں کو رب تعالیٰ کس طرح عذابوں میں مبتلا کرتا ہے، ان تمام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ شیطان کے گندے وسوسے، کس طرح وہ ہمیں گندے وسوسے ڈالتا ہے، کس طرح ہم میں ایک گندی چیز پیدا کرتا ہے، ایک گھمنڈ اور غرور کی شکل میں رب تعالیٰ شیطان مردود ہمارے اندر گھمنڈ کی شکل میں ہمیں گناہ کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم گناہ کریں، ہم گھمنڈ اور غرور کریں جو رب کو پسند نہیں، اور شیطان مردود تو یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو میرے رب کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ میرے مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے سورۃ الانفال قرآن مجید کی 8 سورہ کی ترجمہ اور تفصیل بیان کی۔ یہ 90 پارے میں تھی سورہ انفال۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انفال کی تفصیل مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے مولا تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ترجمے اور تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ رب تعالیٰ جو کوئی بھی میرے اس ویڈیوز کو سن رہا ہے، ترجمے اور تفصیل کو سن رہا ہے، مولا کریم اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا کر، اس کے گھر میں خیر و برکت عطا کر، اس کی اولادوں میں خیر و برکت عطا کر، اس کے مال و دولت میں خیر و برکت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوا، اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما، کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطیاں ہوئی مولا اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو حاجی و نمازی بنا دے، جنتی بنا دے مولا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنی بھی مائیں بہنیں میری اس ویڈیوز کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، مولا ان کے دلوں کو میرے مولا
نیک کر دے میرے مولا، پاکیزہ کر دے میرے مولا۔ اے اللہ رب العالمین، ان کے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت ڈال دے مولا، انہیں جنتی بنا دے، انہیں حاجی بنا دے مولا۔ اے اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا کر مولا، آمین 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 یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی میرے عزیز و اقارب، اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی آپ مجھے معاف فرمائیں، اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، تاکہ رب تعالیٰ کہتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ میری حدیث، میری بات، اللہ کی بات، میرے نبی کی حدیث کو ایک سے اگر دوسرے کے کان میں ہم نے پہنچا دی تو رب تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اس چیز کو۔ تو پتہ نہیں، آپ اگر نیک کام میں حصہ لیں، آپ یہ نیک قرآن مجید کی تفصیل کو دوسروں تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر وہ اس چیز پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی بھی آپ کو دے، اور یہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔